امدادیہ فیصل آباد میں وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے رکن اور جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے محتمم حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم کی میزبانی وفاق المدارس عربیہ ضلع فیصل آباد کے مسئول حضرت مولانا مفتی نذیر شاہ صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی، استاذ القراء یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں پورے ڈویژن کے مسئولین اور جید علماء کرام کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مدارس دینیہ کی طویل بندش پر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا اور ایک کثیر تعداد میں اس اجلاس میں شریک ہونے والے علماء کرام نے بڑے درد اور دکھ کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ کئی مہینوں سے مدارس کے در و دیوار قرآن و حدیث کی آوازوں کو ترس گئے ہیں۔ اس وقت مدارس کی فضا ویران ہے، طلباء کا تعلیمی مستقبل مخدوش اور خطرے میں ہے، دینی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ رک چکا ہے۔ اس لیے تمام علماء کرام نے وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی قیادت سے یہ بھرپور مطالبہ کیا ہے کہ دینی مدارس کو جلد از جلد کھولنے کا انتظام کیا جائے، حکمرانوں اور مقتدر طبقے کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ جلد از جلد دینی مدارس کو کھولیں، کہ یہ قوم کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر بازاروں کا کھول دینا، فیکٹریوں اور کارخانوں کا کھول دینا، بینکوں کا کھول دینا، نادرہ کے دفاتر کا کھول دینا، یہ قوم کی معاشی اور روزمرہ زندگی کی ضرورت ہے، تو پھر دینی تعلیم ہماری ایمانی ضرورت ہے، ہماری دینی ضرورت ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی ضرورت ہے، ہمارے نسلوں کے سنوارنے اور نسلوں کے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور پھر قرآن و سنت کی اس تعلیم سے، قرآن و حدیث کی اس تعلیم سے آسمانوں سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں، ان رحمتوں کے نتیجے میں، ان اعمال صالحہ کے نتیجے میں معصوم طلباء کی معصوم زبانوں کی تلاوت کے نتیجے میں، ان کے معصوم اٹھے ہوئے ہاتھوں اور دعاؤں کے نتیجے میں اللہ وطن عزیز پاکستان کو اس کرونا کی وبا سے بھی اور دیگر مشکلات سے بھی نجات عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جہاں اس وبا سے نجات کے اور اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں، سینیٹائزر کا استعمال ہے، ماسک کا استعمال ہے، سماجی فاصلے ہیں، دیگر احتیاطیں ہیں، اس سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ وہی وباؤں کا بھیجنے والا ہے، وہی وباؤں کو دور کرنے والا ہے۔ صحت بھی اسی کے اختیار میں ہے، بیماری بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اس کی طرف رجوع کرنا یہ سب سے بڑا سبب ہے، اور دینی مدارس ان رحمتوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا فوری طور پر ان مدارس کو کھولا جائے، اس کا اعلان کیا جائے۔ ہم مدارس کو مزید بند کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور ہم اپنی وفاق المدارس کی قیادت پر پورا اعتماد کرتے ہیں،
اور اعتماد کرتے ہوئے ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کو اس پر مجبور کیا جائے، اگر دفاتر کھل سکتے ہیں، اگر بازار کھل سکتے ہیں، مال پلازے کھل سکتے ہیں، مارکیٹیں کھل سکتی ہیں، جلوس نکل سکتے ہیں، تو پھر دینی تعلیم کا سلسلہ کیوں نہیں شروع کیا جا سکتا؟ اس وجہ سے مدارس کے اندر ایک تشویش پائی جا رہی ہے، ایک اضطراب ہے۔ لہٰذا اس اضطراب اور تشویش کا فوری ازالہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی قیادت حکومت کو مجبور کرے کہ فوری طور پر احتیاطی تدابیر کے ساتھ مدارس کو کھولا جائے۔ ہم نے پہلے بھی مساجد میں احتیاطی تدابیر اور SOPs پر عمل کیا ہے، بلکہ صرف اور صرف ہم نے ہی کیا ہے۔ بازاروں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں ان SOPs کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور علماء کرام نے الحمدللہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے انہوں نے قوم کو آگاہ بھی کیا ہے، بیداری بھی پیدا کی ہے، خوف سے نجات بھی دلائی ہے، اور انہوں نے ان حفاظتی تدابیر کا انہوں نے اہتمام کیا ہے، جس کا اعتراف صدر پاکستان نے اور دیگر ذمہ دار حضرات کر چکے ہیں کہ علماء کرام نے نظم و ضبط اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرانے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ جب پہلے بھی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، مدارس کے سلسلے میں بھی پوری کریں گے، لہٰذا فوری طور پر ان مدارس کو کھولا جائے۔ ہمارے سالانہ امتحان باقی ہیں، سکولوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ سکولوں کا تعلیمی سال ستمبر میں شروع ہوتا ہے، جون، جولائی، اگست ویسے ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، جبکہ دینی مدارس کا سالانہ امتحان باقی ہے۔ ہمارے لاکھوں طلباء کا امتحان باقی تھا اور دوسرے دن شروع ہونے والا تھا۔ ہم نے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مدارس میں چھٹیاں دیں، اپنے امتحان کو مؤخر کیا، لہٰذا ابھی فوری طور پر مدارس کو کھولنے سے ہمارے سالانہ امتحان کا انعقاد ہو سکے گا، نئے سال کی اسباق اور کلاسیں شروع ہوں گی، اور ان کی تاخیر سے بہت بڑا طلباء کا نقصان ہو رہا ہے۔ لہٰذا فوری طور پر حکومت ان مدارس کو کھولے۔ ہمارا اپنی قیادت سے اور اکابر سے یہ مطالبہ ہے کہ ان سے حکومت کو اس پر مجبور کریں۔ ہم نے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا ہے ہمیشہ، اور ڈائلاگ اور مذاکرات کے ذریعے اپنی باتیں منوائی ہیں، لیکن اور اب بھی ہماری ترجیح یہی ہے، ہمارے اکابر مقتدر طبقوں سے بات کریں گے، لیکن اگر عام طور پر ہمارے حکمران شرافت کی زبان نہیں سمجھتے، قوت کی زبان سمجھتے ہیں، اور وہی طریقہ وہ اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں بات منوانے کے لیے، تو اگر مذاکرات کے راستے سے بات نہ مانی گئی تو ہم اپنی قیادت کو یقین دلاتے ہیں، اگر یہ راستہ ناکام ہوا تو پھر ہماری قیادت اگر حکم کرے گی تو پھر ہم احتجاج کے دوسرے پرامن راستے بھی اختیار کریں گے اور مجبور کریں گے حکمرانوں کو مدارس کھولنے پر، لیکن ہماری اولین ترجیح مذاکرات ہے، اور ہم نے ہمیشہ وہی راستہ اختیار کیا ہے۔ ہماری قیادت مذاکرات کرے گی، لیکن اگر مذاکرات میں ناکامی ہوئی تو پھر ہماری قیادت اگلا قدم جو بھی اٹھائے گی اور جو بھی فیصلہ کریں گے، ہم انشاءاللہ اس فیصلے کو من و عن تسلیم کریں گے، اور مدارس کی حریت اور آزادی کے لیے اور دینی تعلیم کے فروغ اور اس کے اجراء کے لیے ہم اپنی تمام تر توانائیاں استعمال کریں گے۔ اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں تمام دینی مدارس کے طلباء سے، اساتذہ سے، حضرات محتممین اور علماء کرام سے، اللہ کی طرف رجوع بھی کریں، اللہ سے مانگیں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں کہ اللہ ہمارے اس وطن کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اور دینی مدارس، مساجد اور تبلیغی مراکز کی بہاروں کو اللہ پھر سے بحال فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں دعا کے لیے